کہ اگر ہم اس انتظار میں رہیں کہ امام زمانہ آ کر کریں گے، وہ تو یقیناً آ کر کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جو رسماً دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں انصار و اعوان امام میں سے قرار دے، تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائیں، وہ دعائیں بھی مانگیں جس کی وجہ سے ہم انصار و اعوان میں سے ہو سکیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ اگر ان تنگ نظروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بین قرآن پر لگ جائے گا، سب سے پہلے بین قرآن پہ لگے گا، اور اس سے پہلے سورہ جمعہ پہ لگے گا۔ سورہ جمعہ اگر ترجمہ کر کے یہ خطبوں میں سنائیں تو وہ اس پہ بین لگ جائے گا، اس میں تنقیص صحابہ ہو گئی۔ چل پھر اس کے دن جب فرمایا کہ امیر المومنین کے گھر میں ہوگا تو کوئی صحابی نے اعتراض کیا، جی آپ نے پہلے فرمایا تھا میرے گھر میں ہوگا توبہ، آج کہہ رہے ہیں علی کے گھر میں ہوگا، تو آپ میں تناقض گوئی آ گئی، آپ بھول گئے، پہلے آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں ہوگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا گھر اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا، میرے گھر میں ہے کا مطلب علی کے گھر میں، علی کے گھر میں ہے کا مطلب ہے میرے گھر میں ہے۔ جو تیری ولایت کا انکار کرے اس کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ آپ کتاب پہ ہاتھ رکھیں، اپنی کسی کتاب پہ، اور کہیں اس کتاب سے اگر ثابت کرو تو ہم مانیں گے، وَإِلَّا ہم نہیں مانیں گے۔ یہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہنے ہمیں بخاری سے ہی دکھاؤ، بخاری نے باب فضائل علی ابن ابی طالب میں صرف 3 حدیثیں لکھی ہیں۔ اس علی کی فضیلت میں، جس کی فضیلت کو لکھنے کے لیے اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، درخت ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائیں، فضائل امیر المومنین ختم نہیں ہوں گے، اس شخص کے فضائل میں صرف 3 حدیث میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے چاہیے۔ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، مجھے تیرے پاس سے ولی چاہیے، مجھے تیرے پاس سے نصیر چاہیے۔ اسی لیے جو ناصر اللہ نے محمد کو دیا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ کہ بنی امیہ کے 100 سال ہیں، جن 100 سالوں میں فضائل علی ابن ابی طالب نقل کرنے والے مجرم ہیں، ان کی سزا موت ہے، اس کے باوجود یہ تمام فضائل آپ تک پہنچے ہیں۔ آج کے مسلمان کو علی کے فضائل سننے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کہیں علی کے فضائل بیان ہوتے ہوں اور کسی کو مشکل ہو جاتی ہو تو جان لے کہ رسول خدا نے جن لوگوں کی بات کی تھی کہ ان کے سینوں میں علی کا کینہ ہے، اور وہ کینہ کیوں ہے؟ احقاد بدریہ و احدیہ و حنینیہ ہے۔ علی صحابی نہیں ہے، علی تابع رسول نہیں ہے، صرف علی شریک رسول ہے، اور صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو علی اور نبی کی اتباع کرتے ہوں۔ اللہ نے مجھے رسالت کے ذریعے فضیلت دی ہے اور علی کو تبلیغ رسالت کے ذریعے فضیلت دی ہے۔ لیکن جب نظر محاسن پر پڑی، خون اصغر امام کے چہرے پر، امام کے سینے پر، امام نے اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ رباب نے جب اصغر کے مصائب سنے تو کہا بنیا مثلک ینحر۔ اذهب الى فرعون انه طغى، رسالت مل گئی، معجزات مل گئے، طاقت مل گئی، مشن پتہ چل گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو تبلیغ کا کام کرنا ہے، شروع سب سے مشکل ٹاسک سب سے پہلے کرنا ہے، جانا ہے فرعون کے پاس۔ اور فرعون اسلام لائے گا یا نہیں لائے گا؟ خدا کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ معلوم تھا کہ اس نے اسلام نہیں لانا، اسلام یا دعوت حق پر لبیک اس نے نہیں کہنا۔ اس کے باوجود موسیٰ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس؟ موسیٰ کی جان، پھر موسیٰ اور ہارون کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کیوں آخر؟ جب یہ بھی پتا ہے کہ فرعون نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اتمام حجت کے لیے، آپ مانیں بات یا نہ مانیں، ہمارے اوپر فرض ہے بات کو بتانا۔ ہم اگر یہی دیکھتے رہیں کہ لوگ کیا مانیں گے وہی بتائیں تو اس کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کو بتا کے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے ماننا ہے یا جو پہلے سے مانے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں جو آپ کے اوپر تھوڑی سی ناگوار گزرے، کوئی حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں، اتمام حجت ضروری ہے۔ دوسرا، فرعون تک اگر پیغام کو پہنچایا جائے تو وہاں سے وہ پیغام پورے عالم میں پھیل جاتا تھا۔ اگر آپ جا کے کسی ایک بڑھیا کے پاس، ایک مزدور کے پاس جا کے اس کو دعوت حق دیں تو وہ دعوت پوری اس دنیا میں تو نہیں پھیلتی تھی، اس عالم میں جو اس وقت کا عالم تھا۔ لیکن اگر فرعون کے دربار میں جا کر دعوت حق، کلمہ حق کہیں تو وہ پھر اس کی بازگشت پورے عالم مصر میں پھیل جاتی تھی۔ پھر خدا کو فرعون سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ فرعون سے، چلیں فرعون کو رہنے دیں، خدا کو ہم سے، جو ہم خدا کے گناہگار بندے ہیں، خدا کو ہم سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے پیار ہے۔ خدا کو فرعون سے بھی پیار ہے،
خدا کو فرعون کی ہدایت بھی پیاری ہے، اگر آپ کو پہلا جملہ اچھا نہ لگے تو. یعنی ہم جن لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ تو بالکل مردود ہو گئے، یہ ملعون ہو گئے، ان کو ڈالو جہنم میں، خدا ایسے نہیں کہتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی، عبادی ہم نے آپ کو بتایا کہ یا چھوٹی یا کے ساتھ اگر ہو میرے بندوں سے کہہ دو، ٹھیک ہے نا، میرے ان بندوں سے. کن بندوں سے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، رحمت رحمانیہ سب کے لیے موجود ہے. رحمت رحیمیہ پیش کر رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اسراف کرنے والوں کے، شرک کرنے والوں کے، ظلم کرنے والوں کے اگر وہ آ جائیں اور اللہ سے مایوس نہ ہوں، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحمت رحیمیہ آپ کے لیے پیش بھی کر رہا ہے. رحیم ہے وہ. یقیناً جو عبادی الذین اسرفوا ہے ان کے ساتھ رحیم نہیں ہے. سفر شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ان عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. وہ اگر توبہ کر لیں، مغفرت حاصل کر لیں تو وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ رحمت رحیمیہ تک پہنچیں گے. فرعون کا کتنا خیال تھا خدا کو، انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے اگر ان چیزوں کو سمجھ سکے. فقولا لہو قولا لینا. فرعون، موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس. انہو طغا، وہ طغیان کر گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن جا کر اس سے تم دونوں نے نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اسے کوئی تذکر مل جائے، شاید اس کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے. اچھا اب ہوا کیا ہے؟ موسیٰ کو ایک ٹاسک مل گیا، رسالت ملی ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا منصب کس کو مل گیا؟ حضرت موسیٰ کو مل گیا. اور وہ ملنے کے بعد، معجزات دینے کے بعد، اب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے جاؤ مصر جاؤ اور جا کر فرعون کو دعوت دو. موسیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ کو اب عصا ہے جو اژدہا بن جاتا ہے، یاد بیضا بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہو گیا ہے، اور خدا نے سب کچھ دیکھ کر کہا جاؤ اب جا کر مقابلہ کرو. ذرا نرم آواز میں گفتگو کرنا، ہلکے میں گفتگو کرنا، پیار سے ذرا گفتگو کرنا. موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال رب اشرح لی صدری. اب جب خدا سے مناجات ہو گیا، کلیم اللہ ہو گیا، تو پھر سارے مسائل کا حل بھی خدا کے پاس ہی ہے. میں اپنے سفر کا آغاز دعا سے کروں گا، اور دعا میں سے پہلی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. کیا مطلب ہے سینہ کشادہ کرنے کا؟ اوپن ہارٹ سرجری تو نہیں ہے نا جی؟ سینہ کشادہ کر دے، تنگ نظری سے مجھے نجات دے، حقائق کو میں دیکھ سکوں، سمجھ سکوں. وَيَسَّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان بنا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. موسیٰ نے مانگا ہے اور ختمی مرتبت سے خود خدا ارشاد فرما رہا ہے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ سینے کی کشادگی کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن، اگر اللہ مؤمن کے دل میں نور ڈال دے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. سینے میں کیا آ سکتا ہے؟ ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها. یہ دل جو ہیں یہ ظرف ہیں، اس ظرف میں سے بہترین ظرف وہ ہے جو جتنا زیادہ وسیع ہو. جس بھی ظرف میں جو بھی چیز ڈالیں وہ ظرف تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مسجد ظرف ہے، اس میں آپ لوگ آنا شروع ہوں گے، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے جگہ اتنی تنگ پڑ جائے گی. ظرف کا معیار ہی یہی ہے. لیکن اگر اس قلب کے ظرف میں جتنا علم ڈالو گے اتنا اس قلب میں وسعت آتی چلی جائے گی. بہترین کیا ہے؟ ظرف ہے. اور بہترین ظرف کس کے لیے ہے؟ علم کے لیے ہے، اور علم نور ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکہ فی امری. یہ دعائیں آپ کو آتی ہیں، ترجمہ میں اس کا نہیں کرتا. ٹھیک، ذرا دیکھیے شرح صدر کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر میرے شرح صدر آ گیا مجھ میں تو میں اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں، اور اگر شرح صدر نہ ہو، چیزوں کی سمجھ نہ ہو، تفقہ نہ ہو، تو پھر میں چیزوں کو کیسے دیکھتا ہوں. موسیٰ کو ایک ٹاسک دیا گیا، کہا جاؤ فرعون کو ٹھیک کرنا ہے، تم نے فرعون کو تبلیغ کرنی ہے. موسیٰ کو کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟
خدایا فرعون کو ٹھیک کر دے. ختم ہو گئی, مک گئی گل. خدا کر سکتا تھا. خدا نے موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ فرعون کو ٹھیک کر دے. موسیٰ نے کیا کہا؟ مجھے ٹھیک کر دے, مجھے قوی کر دے, مجھے وزیر دے, مجھے مددگار دے, میرے کام کو آسان کر. مجھے جو کام دیا گیا میں نے وہ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. یہ مہدوی فکر یہ ہے کہ اگر ہم اس انتظار میں رہیں کہ امام زمانہ آ کر کریں گے, وہ تو یقیناً آ کر کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جو رسماً دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں انصار و اعوان امام میں سے قرار دے, تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائیں, وہ دعائیں بھی مانگیں جس کی وجہ سے ہم انصار و اعوان میں سے ہو سکیں. کہ نسبحک کثیرا, یہ ساری دعائیں کس لیے ہیں؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کتنا سینہ کشادہ ہو گیا ہے. انکا کنتا بنا بصیرا, ہم تیری نگاہوں کے سامنے ہیں, تو خوب ہمیں جانتا ہے, تو خوب جانتا ہے ہمیں کتنا چاہیے, یہ سب کیوں چاہیے, یہ طاقت کیوں چاہیے, وزیر کیوں چاہیے, سینے میں کشادگی کیوں چاہیے, زبان میں فصاحت کیوں چاہیے, یہ سب اس لیے چاہیے نسبحک کثیرا, تیری تسبیح کو زیادہ سے زیادہ کریں. ہم خود بھی تسبیح کریں گے, جائیں گے مصر میں, باقی لوگوں کو بھی مسلمان کریں گے, ان کو بھی تیری تسبیح کی طرف لے کر آئیں گے. اس دعا سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اپنا وزیر جو بنانا تھا اس کے لیے خدا سے دعا کرنی پڑی. وجعل, اور قرار دے, ہارون کو جو کہ میرا بھائی ہے, وزیرا, میرا وزیر قرار دے. یعنی نبی اپنے حیات میں بھی اپنے لیے وزیر خود معین نہیں کر سکتا ہے. قرآن پڑھو, قرآن سمجھو. اگر ان تنگ نظروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بین قرآن پر لگ جائے گا, سب سے پہلے بین قرآن پہ لگے گا, اور اس سے پہلے سورہ جمعہ پہ لگے گا. سورہ جمعہ اگر ترجمہ کر کے یہ خطبوں میں سنائیں تو وہ اس پہ بین لگ جائے گا. اس میں تنقیص صحابہ ہو گئی. چلو, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ ڈن, تو نے جو کچھ مانگا سب کچھ تجھے دے دیا گیا. تجھے شرح صدر بھی مل گئی, باقی ساری دعائیں تیری قبول, تیرا کام آسان کر دیا گیا. موسیٰ کا کام آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم اپنی ظاہر بین آنکھوں سے دیکھیں تو موسیٰ کا انتہائی سخت کام تھا. ہمارے ہاں کا آسانی کا مطلب یہ ہے موسیٰ جائے اور کہے بھائی مسلمان ہو جا, وہ مسلمان ہو جاتا, ہم کہتے بڑا آسان ہو گیا. موسیٰ کو کتنی مشقتیں آئی ہیں, ابھی پڑھیں گے اگر ہمیں موقع ملا, یہ 2-4 دن رہ گیا ابھی, اس میں ہم پڑھیں گے کتنی مشقتیں, کتنی مشکلات موسیٰ کو آئیں. فرعون کی طرف سے بھی آئی, اپنوں کی طرف سے بھی آئی, غیروں کی طرف سے بھی آئی, جن پہ احسان کیا ان کی طرف سے بھی آئی, جو اپنی ملت تھی اس کی طرف سے بھی آئی, بنی اسرائیل کی طرف سے بھی آئی. سب طرف سے مشکلات ہی مشکلات. کامیابیاں تقریباً نہیں ہیں, لیکن خدا کیا وعدہ فرما رہا ہے, تو نے جو دعا کی تھی کہ میرا کام آسان فرما دے, تیرا کام ہم نے آسان کر دیا. پھر موسیٰ کو کچھ نہیں کرنا, موسیٰ کو کرنا ہے, کرنے کے لیے آسان کیا. اسی لیے ذکر موسیٰ کو ابھی تک زندہ جاوید کیا ہے. یہ موسیٰ کام کر رہا ہے, ابھی بھی موسیٰ ابھی بھی تبلیغ کر رہا ہے, موسیٰ ابھی بھی ہدایت کر رہا ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اس کو یاد کر لے. اے موسیٰ, ہم نے تجھے اپنے لیے اختیار کر لیا. اے اللہ, تو ہمیں بھی اپنے لیے اختیار کر, تو ہمیں اپنے امام کے لیے اختیار کر. اس زندگی کی اور کوئی قیمت نہیں ہے اگر اختیار نہ ہوا, اگر خدا تمہیں نہ چنے, اپنے کام کے لیے تمہارا انتخاب نہ کرے, تو ہماری مثال پھر کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر ہے. سب کچھ خدا نے دیا ہے, اور سب کچھ دینے کے بعد تیرے پر چھوڑ دیا, تو مانگتا جا, جو مانگے گا وہ میں دوں گا. یہ مثال اسی لیے ہے. موسیٰ نے جو کچھ مانگا کہا سب دے دیا. قد اوتیت سؤلک, جو کچھ کہا تو نے سب دے دیا. جتنے بھی سن رہے ہیں, جو بھی خدا سے مانگو گے خدا سب دے دے گا. خدا سے مانگو, خدا تمہیں اختیار کر لے کسی کام کے لیے. سبحان اللہ, بسم اللہ. اختیار خدا میں آ جاؤ, مختار خدا بن جاؤ. قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا, ہم آپ کی کمر کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے, اور نجعل لکما سلطانا, آپ دونوں کو ہم بالادستی دیں گے, اور انتما ومن اتبعکما غالبون, آپ دو, موسیٰ و ہارون, اور جو موسیٰ و ہارون کی اتباع کریں, نبی اور وصی, اور جو بھی نبی اور وصی کی اتباع کرنے والے ہیں وہی فتح مند ہوں گے, وہی غالبون ہیں.
موسیٰ اور ہارون، نبی اور وسیع. اب نبی کی داستان تو چل رہی تھی، یہاں اب ہارون بھی آ گئے. ہماری اس داستان میں اب ہارون کی انٹری ہے. ہارون کب پیدا ہوئے اور کیسے محفوظ رہے؟ موسیٰ کیسے محفوظ رہے وہ تو ہم نے بیان کر دیا. ہارون کیسے محفوظ رہے جو قتل کر رہا تھا؟ اس میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ ہارون موسیٰ سے بڑے تھے اور یہ نسل کشی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے، تو جو پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا. دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون 1 سال قتل کرتا تھا بچوں کو، 1 سال قتل نہیں کرتا تھا. اس کو بھی تو مزدور بھی چاہیے تھے، غلام بھی چاہیے تھے، فوجی بھی چاہیے تھے، تو ساری بنی اسرائیل کو قتل کر دیتا. پھر کس پہ حکمرانی کرتا؟ تو یہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال یہ قتل نہیں کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہارون اور موسیٰ سگے بھائی تھے یا ستیلے تھے؟ اس میں بحث ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ سگے تھے. قال ابن جو اب پہنچیں گے اس میں، جب سامری والا واقعہ ہے وہاں پر حضرت موسیٰ سے ابن کا ماں کے بیٹے. وہ ماں کے بیٹے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس بحث میں سے بھی ہم نکل جاتے ہیں. اب آ جائیے صفات ہارون پہ. ہارون کی کیا صفات تھی ہم ذرا اس کو دیکھ لیں. موسیٰ کی صفات ہم نے دیکھ لی. ہارون میں 5 صفات تھی. ایک نبوت، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے موسیٰ کو ہارون دیا جو اس کا بھائی تھا اور نبی تھا. ایک نبوت. دوسری وزارت، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہارون کیا ہو گئے؟ وزیر موسیٰ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، ابھی ہم نے دعا پڑھ لی حضرت موسیٰ کی. تیسری جو ان کی صفت ہے وہ شراکت ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون کو میرے کار رسالت میں میرا شریک قرار دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور اس کے بھائی ہارون پر. جب ہارون شریک ہوا تو جو وحی آتی تھی وہ وحی موسیٰ بھی سنتے تھے اور ہارون بھی سنتے تھے. انی الا، میں دیکھتا ہوں کیا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. انی الا نور الوحی، میں امیر المومنین کہتے ہیں میں غار حرا میں رسول خدا کو دیکھتا تھا جبکہ باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا جب باقی لوگ نبوت کی جن کو خبر ہی نہیں تھی. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قبلہ قرار دیں بیوت ہارون و بیت موسیٰ کو، یعنی ہارون کا گھر اور موسیٰ کا گھر ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراکت ہے. اس ساتھ آپ ارشاد فرما رہے تھے ایک دفعہ ممبر پر کہ طوبہ جنت میں علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہوگا. پھر اس کے دن ہاں جب فرمایا کہ امیر المومنین کے گھر میں ہوگا تو کوئی صحابی نے اعتراض کیا، جی آپ نے پہلے فرمایا تھا میرے گھر میں ہوگا طوبہ، آج کہہ رہے ہیں علی کے گھر میں ہوگا. تو آپ میں تناقض گوئی آ گئی، آپ بھول گئے، پہلے آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں ہوگا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا گھر اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا. میرے گھر میں ہے کا مطلب علی کے گھر میں، علی کے گھر میں ہے کا مطلب ہے میرے گھر میں ہے. موسیٰ کا گھر اور ہارون کا گھر ایک ہے اور دونوں کا گھر قبلہ ہے، دونوں پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کار رسالت میں شریک ہیں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور 5ویں خلافت ہے. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ، چوتھی ہے خلافت. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، تو میرے خلیفہ ہو، قوم میں رہو اور قوم کی اصلاح کرو. اور 5ویں جو ہے وہ اخوت ہے. ٹھیک، یہ جب ہم نے جتنی آیتیں پڑھی اس میں اخی بھی بار بار آیا. تو یہ 5 خصوصیات ہیں حضرت ہارون کی. ٹھیک، حضرت ہارون کیا ہو گیا؟ نبوت، وزارت، شراکت، خلافت، اخوت. ٹھیک، یہ 5 صفات ہارون کی ہیں. جب یہ 5 صفات ہو گئی تو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی او انہ لا نبی بعدی او انہ لا نبوت بعدی. مختلف تعبیرات ہیں. ٹھیک، 5 چیزیں تھیں، 5 میں سے ایک کو کہا نہیں ہے. کون سی چیز نہیں ہے؟ نبوت نہیں ہے. 5 میں سے ایک کو جب کہہ رہے ہیں کہ نبوت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 ہیں، وزیر ہے، بھائی ہے، خلیفہ ہے، شریک ہے. بات واضح ہے؟ جی، امیر المؤمنین میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک روایت اور سن لیجیے. یا علی انت منی بمنزلت ہبت اللہ من آدم وبمنزلت سام من نوح وبمنزلت اسحاق من ابراہیم وبمنزلت ہارون من موسیٰ وبمنزلت شمعون من عیسیٰ الا انہ لا نبی بعدی.
یا علی انت وسیی و خلیفتی فمن جحد وسیک و خلافتک فلیس منی ولست منہ واہ 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 بسم اللہ. وانا خصمہ یوم القیامہ. جو تیری ولایت کا انکار کرے اس کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا. واہ 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 واہ. اب صرف عربی پہ گزارا کیجئے گا. یا علی انت افضل امتی فضلا واقدمہم اسلاما واکثرہم علما واوفرہ حلما واشجعہ قلبا وانجاہم کفہا. یا علی انت الامام البعدی والامیر انت الصاحب بعدی والوزیر وما لک فی امتی من نذیر. یا علی انت قسیم الجنة والنار وبمحبتک يعرف الابرار من فجار ويتميز بین الاشیاء اشرار والاخیار وبین المؤمنین والکفار. حدیث منزلت جس سے ابھی ہم شاید آج تھوڑی سی بات کریں, کل بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. حدیث منزلت کے ہوتے ہوئے کوئی بات رہ جاتی ہی نہیں ہے کہ کوئی خلافت کی بات رہے, امامت کی بات رہے, وصایت کی بات رہے, افضلیت کی بات رہے. یہی ایک حدیث کافی ہے ہمارے تمام مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی مشکل کے. صرف ایک حدیث منزلت. اور کمال یہ ہے کہ ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں جس ایک حدیث سے ہمارا پورا مدعا اور خلافت بلا فصل امیر المؤمنین ثابت ہوتا ہے. اور ایسی تمام حدیثیں تمام کتابوں میں پائی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہوں. ہم ایک چیلنج کر سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ہم ایک مدعا رکھتے ہیں امامت پہ, ہمارا ایک دعویٰ ہے. ہم کو یہ نہیں کہتے آپ ہمارا یہ دعویٰ مانیں اور آپ بھی امامت کے قائل ہو جائیں. یہ ہم نے نہیں کہا. دعوت دیتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, واجب ہے, یہ ہم پہ واجب ہے. دعوت دیں, ہم کہ یار ہمیں یہ حق لگتا ہے, ہمارے پاس یہ قرآن سے بھی دلیل ہے, سنت سے بھی دلیل ہے, آپ لوگ بھی ہماری دلیلیں سن لیجئے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس دعویٰ پر, امامت کے دعویٰ پر ثابت کر سکتے ہیں, دلیل دے سکتے ہیں جو آپ دلیل مانگیں, جس جگہ سے آپ دلیل مانگیں. واہ واہ جی. آپ کتاب پہ ہاتھ رکھیں, اپنی کسی کتاب پہ, اور کہیں اس کتاب سے اگر ثابت کرو تو ہم مانیں گے, وَإِلَّا ہم نہیں مانیں گے. یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, حدیث منزلت کو بخاری نے پیش نہیں کیا, باقی کتابوں میں ہے, صحاح میں, باقی صحاح میں بھی ہے, اور بہت سی اور کتابوں میں بھی ہے, اور سینکڑوں اس کے راوی ہیں. اصحاب نے بھی روایت کی ہے, امہات المؤمنین نے بھی روایت کی ہے. کسی ایک موقع پر بھی یہ حدیث منزلت نہیں ہے. حدیث منزلت کو رسالت مآب نے بار بار ارشاد فرمایا ہے, مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا ہے, اور بہت سے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا ہے. یہ مختلف کتابوں میں. اگر آپ کہنے ہمیں بخاری سے ہی دکھاؤ, بخاری نے باب فضائل علی ابن ابی طالب میں صرف 3 حدیثیں لکھی ہیں. اس علی کی فضیلت میں, جس کی فضیلت کو لکھنے کے لیے اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے, درختوں کو قلم بنا دیا جائے, درخت ختم ہو جائیں, سیاہی ختم ہو جائیں, فضائل امیر المؤمنین ختم نہیں ہوں گے. اس شخص کے فضائل میں صرف 3 حدیث صحیح ترین کتاب میں. ٹھیک. اس 3 میں سے ایک سے بھی ہم ولایت ثابت کر سکتے ہیں, امامت ثابت کر سکتے ہیں. یا علی انت منی وانا منک, یہ 4 کلمات ہیں, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. اسی سے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. واہ کیا کہنا چاہیے جی. یا علی انا منک, میں تجھ سے ہوں. انت منی, پہلا جملہ یہ انت منی, کہ تو مجھ سے ہے. ابھی ہم نے کہا یہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے, شراکت ثابت ہو رہی ہے. موسیٰ کا, ہارون موسیٰ کا شریک تھا, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہارون موسیٰ کے لیے تھا ویسے تو میرے لیے ہے. جب انت منی ہو گیا تو پھر جب یہ رسول کے مرتبے پہ آ گیا, نفس رسول ہو گیا, اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی, سب کچھ ثابت ہو گیا, ایک جملے سے ثابت ہو گیا. ماشاءاللہ بسم اللہ. ٹھیک. آئیے حدیث منزلت پر. سب سے پہلے ہے اخوت. ٹھیک. اخوت میں وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ مدینے میں اخوت قائم ہوئی, سب کو سب کا بھائی بنا دیا گیا. امیر المومنین کو بھائی نہیں بنایا. امیر المومنین نے گلا کیا کہ آپ نے سب کا تو بھائی بنا دیا, میرا بھائی نہیں بنایا. ما اخرتک الا لنفسی انت اخی ووصی ووارثی. سبحان اللہ. میں نے تجھے اگر مؤخر کیا ہے اس لیے نہیں کہ تو آخری ہے, اس لیے کہ تو میرا بھائی ہے. کوئی اور اس قابل کہاں ہے جس کو تیرا بھائی بناؤں. مواخات ہو رہا تھا, بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا, اور صرف دنیا میں بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا, اور اس کے بعد بات ختم تھی. لیکن کہا کہ میں نے انا ما اخترتک الا لنفسی انت اخی, بات ختم نہیں ہوئی. ووصی ووارثی, تو میرا وارث بھی ہے, تو میرا وصی بھی ہے, تو میرا بھائی بھی ہے. امیر المومنین نے پوچھا کیا وراثت میں ملے گی؟ کہا جو تمام انبیاء نے اپنے اوصیاء کو وراثت میں دیا ہے وہ علم اور وہ ولایت میں تجھے وراثت میں دوں گا. انت وابناءک معی فی قصری فی الجنہ. وزارت جو ہارون وزیر تھے. ان اللہ لم یبعث نبیا الا وجعل له من اہلہ اخا ووزیرا ووارثا ووصیا وخلیفة فی اہلہ فأیکم یقوم
युबायिउनी अला अन्नहु अखी व वारिसी व वजीरी व वसीयी व यकूनु मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बअदी। सुभान अल्लाह। अब तो ये तकरार हो रही हैं चीज़ें ना, उसकी उर्दू की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अरबी में ही समझें। और अगर मैं पेश कर सका कल या परसों शायद मैं पेश कर सकूं तो एक किताब वाली साहब ने अभी लिखी है अलीयुन इमामुन बिनस्स सिफातिही व खसाइसी ज़ातिही, अरबी में है लेकिन आपके सबके पास होनी चाहिए। रिसालत माब का वज़ीर खुदा बनाता है, तमाम अम्बिया का वज़ीर अम्बिया खुदा बनाते हैं, औसिया की तायीन भी खुदा करते हैं, वज़रा की तायीन भी खुदा करते हैं। ठीक, बाज़ लोगों के लिए कहते हैं कि वो जंगों में इसलिए नज़र नहीं आते थे कि वो वज़ीर थे और रसूल खुदा के साथ बैठे हुए होते थे। अगर कोई वज़ीर हो तो उसके वजारत का नोटिफिकेशन होता है खुदा की तरफ से, वो दिखाना चाहिए। ठीक, और फिर अली जो कि वज़ीर है उससे पूछो, वो कहता है कुन्ना इज़ा शद्दल क़िताल लुज़ना रसूल अल्लाह, जब जंग की शिद्दत बढ़ जाती थी तो हम रसूल खुदा के साये में पनाह लेते थे। वो कहीं खेमे में छुप के नहीं बैठते थे, वाह 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 जी। वो मैदान में होते थे। तो ये बाहर अगर हो जाए, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, किसने कहा? मूसा ने। साथ में आप क्या कह रहे हैं? वजअल लना मिन लदुनका वलियन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। जी मूसा क्या कह रहा है? वजअल ली मिन अहली, मेरे लिए वजीर मेरे अहल में से चाहिए। मोहम्मद क्या कह रहा है? वजअल लना मिन लदुनका, मुझे तेरे पास से वली चाहिए, मुझे तेरे पास से नसीर चाहिए। इसीलिए जो नासिर अल्लाह ने मोहम्मद को दिया उसे अपने घर में पैदा किया। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, नुसरत नहीं मांगी, नसीर मांगा है। पता चला हम या अली मदद क्यों कहते हैं? अल्लाह से मदद नहीं मांगी, अगर मदद मांगते तो नुसरत का तलब करते। वजअल लना मिन लदुनका नुसरता, नुसरन नहीं कहा बल्कि नसीर, मदद करने वाला दे दे, मुश्किल कुशा दे दे। अगर जो दुआ मूसा ने की वो दुआ कबूल हो गई हो और जो दुआ मोहम्मद ने की है वो कबूल हुई या नहीं हुई? वाह वाह वाह। ये आयत भी याद रखिए, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, हमेशा सच्चाई का साथ दो, वकूनु मअस सादिक़ीन, हमेशा ये दुआ आपने पेश नजर रखो। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये हमेशा रिसालत माब की दुआ थी और इस दुआ की कबूलियत अली इब्ने अबी तालिब की सूरत में। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खिलाफत यही इसी हदीस मंजिलत में है, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अंता लस्त बी नबिय्यिन। यहाँ तक बात वैसी साबित हो गई है कि अगर बेमंजिले हारून मिन मूसा हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खलीफा भी हैं। यहाँ इससे भी साबित हो सकती है। अगर आप कहने इससे साबित नहीं होता है, इसके आगे अगर खलीफा होते तो रसूल खुदा फरमाते, तो आप क्या ख्याल है? फरमाया नहीं फरमाया? फरमाया लअन्नहु ला यंबगी अन अज़हबा इल्ला व अंत खलीफती, वाह जी। ये नहीं हो सकता कि मैं न रहूं, मैं चला जाऊं, इल्ला इनके आप मेरे खलीफा और जानशीन होंगे। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। ये मुस्तदरक ने हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है, और भी किताबों में है, और हवालेजात अगर आपको चाहिए हों वो भी इंशाल्लाह आपको फराहम कर देंगे, जिसमें तसरीह है खिलाफत की। उसके लिए अन्नहु ला यंबगी अन अज़हबा इल्ला व अंत खलीफती, ये टाइप कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। किस किस किताबों में वो सारा भी आ जाएगा। आजकल कोई मुश्किल रही नहीं, हवालों वाली बात कोई बची ही नहीं है। ठीक, हाँ, यहाँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया। सब कुछ बयान करने के बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत अभी क्यों नहीं मानती? उस वक्त क्यों नहीं माना? सब बिल्कुल साफ साफ बयान किया। कोई उसमें आप अगर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बनी उमैया के 100 साल हैं, जिन 100 सालों में फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब नकल करने वाले मुजरिम हैं, उनकी सज़ा मौत है, उसके बावजूद ये तमाम फ़ज़ाइल आप तक पहुँचे हैं। जी बेशक। कितने फ़ज़ाइल होंगे, कितना छुपाया गया होगा, और उसके बावजूद न छुप के जो आप तक पहुँचे हैं। और इन रुवात ने जो ये फ़ज़ाइल की रिवायत नकल की है, इन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके, जान को ख़तरे में डाल कर ये आप तक पहुँचाया है। बेशक बेशक। कुर्बानियाँ दे के आप तक पहुँचाया। या रसूलुल्लाह मा युबकीक,
امیر المومنین اور رسالت مآب جا رہے تھے اور ایک باغ دیکھا مدینہ سے باہر. رسول خدا سے امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت باغ ہے. تو رسول خدا نے فرمایا اے علی جنت میں تیرا باغ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. دوسرا باغ آیا یہی ہوا, تیسرا باغ آیا یہی ہوا. اس سے آگے جب چلے تو رسول خدا نے امیر المومنین کے سینے پہ سر رکھا اور گریہ کرنا شروع کیا. ما یبکیک فقال زغائن فی صدور قوم لا یبدوها لک الا من بعدی. ان کے سینوں میں جو کینہ ہے اور وہ بھی ابھی ظاہر نہیں ہوگا, میرے جانے کے بعد ظاہر ہوگا. اس کینے کی وجہ سے چھپایا گیا ہے. آج کا مسلمان اس کو تو علی سے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے. آج کے مسلمان کو علی کے فضائل سننے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کہیں علی کے فضائل بیان ہوتے ہوں اور کسی کو مشکل ہو جاتی ہو تو جان لے کہ رسول خدا نے جن لوگوں کی بات کی تھی کہ ان کے سینوں میں علی کا کینہ ہے, اور وہ کینہ کیوں ہے؟ احقاد بدریہ و احدیہ و حنینیہ ہے. بدر میں, احد میں, خیبر میں, حنین میں جو ان کے سینوں میں داغ رہ گئے تھے, علی نے ان کے بڑے بڑوں کو قتل کیا تھا, رسوا کیا تھا, اس کا بدلہ انہوں نے علی اور اولاد علی سے لیا. ہارون شریک ہے. اچھا یہ بات میں بتا جاؤں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی ہارون کے برابر ہیں. علی ہارون کے برابر نہیں ہیں, ہے نا, بلکہ علی کو محمد سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. ہارون کو موسیٰ سے کیا تھی؟ یہ 5 چیزیں تھی. 5 چیزیں تھیں نا, یہی 5 چیزیں محمد کی بھی علی سے نسبت ہے, ایک کو مائنس کر کے -1 نبوت. نبوت کے علاوہ یہی ہے. اب جو ہے وہ کیا ہے؟ نسبت ہے. جتنا محمد اور موسیٰ میں فرق ہے اتنا ہارون و علی میں فرق ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ. بچوں کو میں سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یہ بھی صدر ہے اور یہ بھی صدر ہے. ایک پتہ نہیں کہاں کا جاؤ, جو بھی آپ کو ملک بیچارہ لگتا ہے, میں نام نہ لوں, اس ملک کی توہین ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ایک کسی بہت غریب ملک کا صدر ہے اور ایک بہت امیر ملک کا صدر ہے, ہیں تو دونوں صدر, لیکن یہ کہاں وہ کہاں, ٹھیک ہے نا. موسیٰ کو جا, محمد کو جا, ٹھیک ہے نا, وہی نسبت یہاں ہے. ہارون کو جا, علی کو جا. ہارون شریک موسیٰ ہے, علی شریک محمد ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. علی صحابی نہیں ہے, علی تابع رسول نہیں ہے, صرف علی شریک رسول ہے. اور صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو علی اور نبی کی اتباع کرتے ہوں. یہ بھی قرآن سے پیش کر رہا ہوں, میں ابھی دوبارہ واپس نہیں جا رہا ہوں, آپ پڑھیں گے وہ سامنے آ جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا. وہاں قصہ اقصا میں, قصہ کلیم میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں, شریک ہیں. جب دونوں کا گھر قبلہ ہے, دونوں کی بات حجت ہے, دونوں کی اتباع ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی موسیٰ کی اتباع کرے, ہارون کی اتباع نہ کرے. اسی طرح اس امت میں بھی نہیں ہو سکتا کوئی علی کی اتباع نہ کرے اور محمد کی اتباع کرے. صرف اور صرف وہ محمد کا فالوور ہے جو نقش پائے علی مرتضیٰ کو تلاش کرے. لحمہ لحمی دمہ دمی هو عیبت علمی هو الذي انتجبه الله من هذه الأمة واصطفاه وهداه وتولاه وخلفني وإياه فضلني بالرسالة وفضله بالتبلیغ. اللہ نے مجھے رسالت کے ذریعے فضیلت دی ہے اور علی کو تبلیغ رسالت کے ذریعے فضیلت دی ہے. جعلنی مدینۃ العلم وجعلہ خازن العلم. چلیے میں کل پیش کروں, یہ لمبی حدیث ہے, ابھی وقت آ گیا انشاءاللہ. اور یہ 5 مشترکات ہیں, ابھی اگر ہم خلاصہ کر لیں, ان 5 میں سے ایک -1 نبوت, باقی ساری امیر المومنین میں موجود ہیں. اور اس کی تصریح رسالت مآب نے بہت سی جگہوں پر, بہت سی منازل پر کیا ہے. اور کل ہم کچھ جو اعتراضات ہیں وہ بھی پیش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم یک طرفہ گفتگو کریں اور کہیں جو ہماری بات یہ ہے آپ آئے جائیں اور کہیں جی نہیں, جو ان کے تو بڑے اعتراضات بھی ہیں اس کے اوپر. ہاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اعتراضات نہیں ہیں, ہم ان کے اعتراضات بھی پیش کریں گے, ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کی خطبات میں پیش کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. وَخَصَّهُ بِالْوَسِيَّةِ وَأَبَانَ أَمْرَهُ وَخَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَأَزْلَفَ لِمَنْ وَالَاهُ وَغَفَرَ لِشِيعَتِهِ. اس عربی سمجھ لیں, اب ترجمے کی اس انتظار میں نہ رہیں. ہم یہاں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتے ہیں تو صرف عربی پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں انتظار نہیں کرو کہ اب ہم اس کا اردو بولیں گے, ترجمہ کریں گے. یہ آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ, ایسا نہیں آپ کو یہ عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھیں وَغَفَرَ لِشِيعَتِهِ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟
آپ کو اپنی مغفرت سمجھ بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا کہ آپ شیعہ علی ہیں, آپ انشاءاللہ مغفور اللہ ہیں. آپ کی مغفرت یقینی ہے, اور یہ جو ذکر علی سنا ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور عصمت کے اور یہ تمسک بے دامان عصمت ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. گناہ رہ نہیں سکتے ذکر علی کے بعد, البتہ سمجھ کر صحیح ذکر کو اگر ہم سمجھیں. خدا کرے انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے ادامہ دے سکیں. خدا آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, آپ کو بھی صحت و سلامتی عنایت کرے, آپ لوگ بھی آ سکیں یہاں پر. جو نہیں آ سکیں ان کو آن لائن یہ مجلس انشاءاللہ پہنچ جائے گی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا رہ گئے کربلا کے میدان میں, اور آپ نے دستاویز شہادت کو تیار کر لی. جتنی شہادتیں تھیں ان تمام شہادتوں کو آپ نے بارگاہ خدا میں پیش کر دیا. اور جب آپ دستاویز مکمل کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی مہر لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ دستاویز اصلی ہے. اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں حسین اپنی اس مہر کو لینے کے لیے کہ دستاویز شہادت پر ایک ننھی سی مہر بھی لگ سکے. جب حسین نے یوں کہوں گلدستے شہادت کو سجا لیا, اس میں شہید قاسم, علی اکبر, عباس, اون, محمد, یہ تمام گلدستوں میں پھول سجا لیے, تو اس پھول کی, اس گلدستے کی اصل زینت کلی سے ہوتی ہے, اس کلی سے جو ابھی کھیلی نہ ہو. جا کر زینب سے وہ کلی کو طلب کیا, اس پھول کو طلب کیا جو ابھی کھلا بھی نہیں ہے. مقتل میں ہے کہ جا کر بہن سے مانگا کہ علی اصغر مجھے دے دو. میرا دل کہتا ہے شاید علی اصغر کو اب رباب دیکھ نہیں سکتی تھی. جو 3 دن کا پیاسا ہو, بھوکا ہو, وہ بچہ جب ماں کو دیکھے تو بچہ مزید تڑپ کر پانی مانگتا ہے. امام حسین نے علی اصغر کو ایسے لیا, اپنی ابا میں چھپایا کہ دشمن نے کہا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. حسین اپنی اس حجت کو لے کر دشمن کے سامنے گئے اور کہا اے حجت خدا کے بیٹے, ذرا دشمن پر اپنی حجت تمام کر. اصغر نے اپنی خشک کانٹے دار زبان اپنی خشک ہونٹوں پر جب پھیری, دشمن میں کوہرام مچ گیا اور ایک لعین نے صدا دی اقطع کلام الحسین. حرملہ نے تیر جوڑا. تیر سے شعبہ کیا ہوتا ہے یہ میں بیان نہ کر سکوں گا. جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا اے لعین بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا, کہا میں نے کربلا میں 3 تیرے سے شعبہ چلائے. کہا پہلا تیرے سے شعبہ کس پر چلایا, کہا پہلا تیرے سے شعبہ میں نے عباس علمدار پر چلایا. جب وہ تیرے سے شعبہ عباس کی آنکھوں میں چبھا تو پھر عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے اور وہ عباس جس کے بازو نہ تھے وہ زمین کربلا پر آیا. اجرکم علی اللہ. مختار نے پوچھا تو نے دوسرا تیر سے شعبہ کہاں چلایا؟ اس نے کہا ایک وقت ایسا بھی آیا کربلا میں جب حسین جہاد کر کے تھک گئے, جب بالکل زخموں سے نڈال ہو گئے, ہزاروں زخم جس میں نازنین حسین پر آ چکے تھے, آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے, ایک پتھر پیشانی حسین پر لگا. حسین نے اپنی قمیص کو الٹا, سینے مبارک پیدا ہوا, میں نے تیرے سے شعبہ جوڑا, تیرے سے شعبہ نے سینے حسین کے بوسے لیے. اجرکم علی اللہ. نہ جانے مختار کتنا تڑپا ہوگا. پھر حرملہ خاموش ہو گیا. پوچھا اے لعین بتا تیسرا تیر سے شعبہ تو نے کسے مارا؟ وہ نہ بولتا تھا. کہا تجھے تو سزا مل کے رہے گی. کہا آخری تیر سے شعبہ مجھے جب کا حکم ہوا میں نے قصد کیا علی اصغر کی ننھی سی گردن. تیر سے شعبہ جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, میں نے تیر چھوڑا, دست حسین میں اکبر اصغر مرغ بسمل کی طرح تڑپ گیا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کا گریہ قبول کرے. کتنا مظلوم ہے حسین, خدا جانے یا مولا حسین جانے.
اکبر کے سینے سے برچھی کا نکالنا زیادہ مشکل تھا یا اصغر کے ننھے گلے سے تیر کا نکالنا زیادہ مشکل تھا؟ اصغر کے ناحق خون کو اپنے محاسن پر ملتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں اسی حالت میں آپ کے محضر میں اجرکم علی اللہ. کتنا سخت تھا حسین کے لیے کہ اس لاش کو لے کر واپس خیام میں آئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے, اگر کوئی بچہ مر جائے تو والدین بچے کو نہیں اٹھاتے, رشتہ دار آ جاتے ہیں, کوئی اٹھاتا ہے, بس جنازے کو لے کر جاتے ہیں. حسین اب تنہا رہ گیا ہے. عباس کنارے عنقبہ جا کر سو چکا. جب اکبر بھی حسین کی آنکھوں کو اندھیرا کر چکا, اس لاش کو لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں. خیام میں نہیں جا سکے, پشت خیمہ آتے ہیں, اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی, اصغر کو رکھا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اے خدا میں نے اکبر قربان کر دیا, انت اکبر, میں نے اصغر کی قربانی دے دی, انت اکبر. یہ اب فرش عزا نہیں ہے, یہ عرش خدا ہے. اپنے لیے دعا کرو, مریضوں کے لیے دعا کرو, امام کے ظہور کے لیے دعا کرو. نہ جانے کیسے امام واپس آئے. امام جب خیموں میں آئے تو رباب نے آ کر پوچھا کہ میرے اصغر کو پانی پلا دیا, لیکن جب نظر محاسن پر پڑی, خون اصغر امام کے چہرے پر, امام کے سینے پر, امام نے اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کیے. رباب نے جب اصغر کے مصائب سنے تو کہا بنیا مثلک ینحر, میرے ننھے اصغر کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ بس آخری جملہ, خدا آپ کو برداشت کرنے کی طاقت دے. میں بیان نہیں کروں گا, بس ایک آخری تمنا تھی حسین کی. حسین نے ایک عمل ایسا کیا کہ لاش اصغر اعداء کے ہاتھ نہ لگے. اب رباب کا بین سن لیجئے, آپ سمجھ جائیں گے. جب لعینوں نے لاش اصغر کو نکالا, نو کے نیزہ پر بلند کیا, رباب پکاری مظلوم حسین آپ کی آخری خواہش. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہمارے چینل کو مزید سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذکر محمد والے محمد آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. السلام علیکم.